السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ایک بار پھر سے استقبال ہے آپ کا ڈیجیٹل اسکول میں۔ آج ہم جماعت پنجم ماحول کا مطالعہ حصہ دوم سبق نمبر 6 پتھر کا زمانہ پتھر کے ہتھیار اس سبق کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ڈیجیٹل اسکول کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے۔ ڈیجیٹل اسکول اس اینڈرائڈ ایپ کو آپ ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے، بالکل فری ہے، اس میں تمام مضامین کی ویڈیوز اپلوڈ کیے گئے ہیں۔ تو آئیے بچوں، اس ویڈیو میں ہم ضرورت کے مطابق ہتھیاروں کی شکلیں اور قسمیں، ساتھ ساتھ پتھر کے زمانے کے ہتھیار، اس کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اب پیارے بچوں دیکھیے کہ انسان کو ضرورت کس طرح سے پیش آتی ہے اور پھر وہ ضرورت کے مطابق کس طرح سے عمل کرتا ہے۔ اب دیکھیے، ہمیں زمین میں کوئی چمکدار چیز دھسی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب اسے ہم نکالنے کی باہر کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، اسے انگلیوں سے کھریدنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں اگر ہم کو کامیابی نہ ملی تو کوئی سخت جیسے ٹھہنی وغیرہ تلاش کر کے اس ٹھہنی سے کھرید کر دیکھیں گے کہ وہ چیز نکلتی ہے کیا۔ اگر اس میں بھی ہم ناکام رہتے تو کوئی چھوٹا سا نوکدار پتھر تلاش کر کے لائیں گے اور اس سے کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو ہمیں لوہے کی سلاخ کوئی بھی لانی پڑیں گی اور پھر اس سلاخ کی مدد سے ہم اسے باہر نکالنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی یہ بات ہم کو یہاں پر سمجھ میں آتی ہے کہ کام کی ضرورت کے مطابق وسائل کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ کام آسان ہوتا تو ہم اسے انگلیوں کی مدد سے ہی پورا کرتے، اگر اس سے بھی مشکل ہوتا تو ٹہنی کی مدد سے پورا ہو جاتا۔ لیکن جیسے جیسے کام ہم کو لگتا ہے کہ مشکل ہے، ویسے ویسے اس کے وسائل میں بھی فرق پیدا ہوتا جاتا ہے۔ تو وسائل کے انتخاب کی بنیاد پر ذیل کی 4 باتوں پر ہوتی ہے۔ تو ذیل کی 4 باتیں، سب سے پہلے وسائل کی دستیابی، وہ اس جگہ پر کون سا وسائل دستیاب ہے، کون سا وسائل موجود ہے، اور اس کے بعد کم سے کم وقت اور کم سے کم توانائی کا استعمال، اور نمبر 3 ہے زیادہ سے زیادہ مفید فائدہ مند وسائل کون سا ہے، اور نمبر 4 ہے وسائل کے استعمال کی مشق سے حاصل شدہ مہارت، کہ ہر وسائل کا استعمال کرنے کے لیے پیارے بچوں مہارت بھی۔ اب پیارے بچوں دیکھیے یہاں پر کہ چمپانزی جیسے بندر بھی سخت بیج یا سخت پھول والے پھل توڑنے کے لیے پتھر کا استعمال کرتے ہیں۔ جب کوئی کوشش کرتے ہیں ان کے ناخن سے توڑنے کی، لیکن وہ ممکن نہیں ہوتا تو وہ پتھر کا استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح چیونٹیوں کے گھروں میں سے چیونٹیاں پکڑنے کے لیے ٹہنیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ انسان بھی جانوروں کی ہڈیاں، پتھر، خشک لکڑیاں اور ٹہنیاں وغیرہ وسائل کا استعمال کرتا ہی تھا۔ تو مسلسل باریک بینی سے مشاہدے اور تجربے اور قوت تخیل کی بنیاد پر یہ بات انسان کے ذہن میں آ گئی کہ لاٹھیاں، ٹہنیاں، ہڈیاں اور پتھر کو تراش کر ان سے کام میں مدد لی جائے تو کام اچھے طریقے سے انجام پاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی سمجھ گیا کہ ان چیزوں کو حسب خواہش شکل دی جا سکتی ہے، اور رفتہ رفتہ عزیز طلباء و طالبات انسان نے یہی کیا کہ مختلف چیزوں کو، مختلف اشیاء کو اس نے ایک مناسب شکل دیا، جس کی وجہ سے اس کا کام آسان ہو گیا۔ اب اس سے پہلے ہم نے سبق میں دیکھا تھا کہ ہنرمند انسان کے باقیات کے ساتھ پتھر کے ہتھیار ملے۔ یہ ہتھیار ان باقیات کے آس پاس تھے، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اس نے ہی بنائے ہوں گے، یعنی انسان نے بنائے ہوں گے۔ لیکن کیا وہ صرف پتھر کے ہتھیار ہی بناتا تھا؟ اس کا جواب نہیں میں دینا ہوگا، کیونکہ وہ دوسری چیزوں سے بھی ہتھیار بناتا تھا۔ تو پیارے بچوں اب اسی سبق کے اندر ہم دیکھیں گے کہ وہ دوسری کون سی چیزوں سے وہ ہتھیار بناتا تھا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 25 پہ دیکھیے کہ پتھر اور ہڈیوں سے بنائے گئے مختلف ہتھیاروں کی تصویریں ہیں۔ نمبر 1 ہے گول پتھر کا توڑنے والا ہتھیار، اس کا نمبر 2 چینی، نمبر 3 گول پتھر کا بڑا ہتھوڑا، نمبر 4 پتھر کی پرتوں کو توڑنے والا ہتھیار، نمبر 5 ہڈی کی بڑی سوئی، اور نمبر 6 سینگ کی کدال یعنی کھودنے والے ہتھیار۔ تو یہ الگ الگ ہتھیار یہاں پر نمبر کے تحت دکھائے گئے ہیں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکے۔ اب پیارے بچے ہم دیکھیں گے پتھر کے زمانے کے ہتھیار۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر تصویر میں دیکھیے 12 سنگا کا بڑا ہتھوڑا، اس کے بعد چھوٹی پرتوں کی مزید باریک پرتیں بنانا، توڑنے والے ہتھیار، اس کے بعد دیکھیے پتھر کا ہتھوڑا بھی ہے،
اس کے بعد بڑی پرتوں کی مزید چھوٹی پرتیں بنانا اور دستی کلہاڑی. تو یہ الگ الگ یہاں پر ہتھیاریں دیے گئے ہیں، آپ کے سامنے ہے پیارے بچوں. یہ تمام ہتھیار انسان استعمال کرتا تھا اپنی ضرورت کے تحت. تو آگے جانتے ہیں کہ پتھر کے زمانے میں کون کون سے ہتھیار اور مزید تھے. جس زمانے کے ہتھیاروں میں خصوصاً پتھر کے ہتھیار ملتے ہیں اس زمانے کو ہم پتھر کا زمانہ کہتے ہیں. دیکھیے پیارے بچوں، ہتھیاروں کی شکل اور قسموں کی بنیاد پر پتھر کے زمانے کو عزیز طلباء و طالبات 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. نمبر 1 پتھر کا قدیم زمانہ، نمبر 2 پتھر کا وسطی زمانہ اور نمبر 3 پتھر کا جدید زمانہ. اب ہم مطالعہ کریں گے پتھر کا قدیم زمانہ. تو آئیے بچوں دیکھتے پتھر کا قدیم زمانہ. پتھر کے قدیم زمانے کے ہنرمند انسان اور سیدھی پشت والے انسان دونوں ہی نے ضرب لگا کر ہتھیار بنانے والا طریقہ استعمال کیا. ضرب لگانا یعنی پیارے بچوں ایک چیز کو دوسری چیز پر مارنا. ایک گول پتھر کو دوسرے گول پتھر پر پٹک کر پتھر کی پرتیں نکالنے کو ضرب لگانے کی تکنیک یا طریقہ کہتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے کہ پتھر کے زمانے کے اس طریقے سے بنائے ہوئے ابتدائی ہتھیار بھدے اور بے ڈھول تھے، اس کو کوئی شکل نہیں تھی. ان ہتھیاروں میں صرف ایک سمت میں تھوڑی سی دھار ہوتی تھی. ان ہتھیاروں کو توڑنے والے ہتھیار کہتے ہیں. اس کا استعمال صرف سخت خول والے پھل اور ہڈیاں توڑنے کے لیے کیا جا سکتا تھا. اب آہستہ آہستہ عزیز طلباء و طالبات کیا ہو جاتا ہے، ہنرمند انسان کے بنائے ہوئے ہتھیار جو رہتے ہیں اس میں معیاریت آ جاتی ہے، یعنی اس میں اس کا فن ظاہر ہوتا ہے. یعنی ہنرمند انسان شکار کرنے کی تکنیک سے پوری طرح واقف نہ تھا. یہ بات ان کے ہتھیاروں سے سمجھ میں آتی ہے. ایسے ہتھیار بناتے وقت پتھر کے دھاردار چھلکے نکلتے تھے. وہ ان چھلکوں کو چمڑے میں لگے گوشت کو کھرچ کر نکالنے یا گوشت یا دیگر کھانے کی چیزوں کے ٹکڑے کرنے یا لاٹھی چھیلنے وغیرہ کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے پیارے بچوں، یہ پتھر کے ٹکڑے اس گوشت میں بھی چلے جاتے ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ کھاتے وقت بہت ساری تکلیفیں ہوتی ہوں گی. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہوں گے کہ وہ اب سیدھی پشت والے انسانوں نے بھی ہتھیار بنائے. ہنرمند انسانوں کے ہتھیاروں کے مقابلے میں ان کے ہتھیار مثلاً دستی کلاڑی اور فرشی زیادہ متناسب تھے. فرشی یعنی پھیلے ہوئے پھل کا بسولہ. سڈول ہتھیار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ذہن میں اس کا خاکہ بنایا جائے. ایسا ہونے پر ہی اسے عملی شکل دی جا سکتی ہے. سیدھی پشت والے انسان پہلے ہی سوچ لیتا تھا کہ اسے جو ہتھیار بنانا ہے اس کی شکل کیا ہوگی. پتھر کی چھوٹی پرتیں نکالنے کے لیے اس نے باراسنگا کے سینگ جیسی چیزوں کا استعمال کیا اور اس کا ہتھوڑا بنایا. عزیز طلباء و طالبات، مزید معلومات ہم اگلے ویڈیو میں حاصل کریں گے. تو چلیے اگلے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پتھر کا وسطی زمانہ اور پتھر کا جدید زمانہ. اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کیجئے تاکہ نئے نئے تعلیمی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں. چینل کے پلے لسٹ میں ضرور جائیے، وہاں پر تمام مضامین کے ویڈیوز اپلوڈ کیے گئے ہیں. عزیز طلباء و طالبات، ساتھ ہی ساتھ ڈیجیٹل اسکول اس اینڈرائڈ ایپ کو بھی آپ ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے، یہ بالکل فری ہے. تو اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ. پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئی پیشکش کے